ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے جا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور آج کے زمانے میں اس کی سچائی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی معاشرہ پاکیزگی اور عزت نفس کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا ہے تاکہ ہر مسلمان کی روح کی طہارت باقی رہے، عورت کا نسب محفوظ رہے اور لوگ ملاوٹ اور گندگی کی آلودگی سے بچ سکیں۔ زنا کی حرمت کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ معاشرہ پاکیزہ اور شفاف رہے۔ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی ناظرین کرام، آدھی رات کے بعد دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے اس زانی عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر محرم مرد کو سیراب کرتی ہے۔ ایسی عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زانیہ عورت اپنی بے حیائی کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والے مرد و عورت دونوں اپنے اعمال سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائیں تو گویا اس بستی کے لوگوں نے خود کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ پھر اسی بستی پر کس طرح کا عذاب آ سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یاد رکھیں، زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کی نظر میں انتہائی سخت گناہ ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے ایمان، اپنی عزت، اپنے معاشرے کو اس فتنہ عظیم سے بچائے۔ ناظرین، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد دے دیتے ہیں۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ کی بات نہ ماننے والا اور ان کا نافرمان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتا۔ میرے پیارے ناظرین، جو شخص زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، کیونکہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ پھر ایسے شخص سے اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی اس پر بیماریاں، پریشانیاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر بڑھاپے کی عمر میں کوئی زنا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل عام ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جو شخص غیر محرم کی بیوی سے زنا کرے گا اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو عذاب دے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت سے پہلے بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی علامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی حسا لکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی وہ آخری نبی جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین کرام، قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی، بیٹیاں تک اپنی ماں کی بات نہ مانیں گی، دوست کو اپنا سمجھا جائے گا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور دین کا علم دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور طرح طرح کے معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو شخص کسی کام کے لائق بھی نہ ہوگا
وہی اس کام کا مالک اور ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی۔ ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ گانے بجانے کے آلات اور موسیقی عام ہو جائے گی۔ امت کے پہلے نیک بزرگوں کو برا بھلا کہا جائے گا۔ جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا ایک کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امانت میں خیانت بڑھ جائے گی۔ لوگ امانت میں رکھی چیزوں کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے بدکار اور غلط کار لوگ اپنے قبیلوں اور علاقوں کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ذرا اپنے موجودہ دور پر غور کیجیے۔ یہ سب علامتیں کس طرح پورے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسے حالات آ جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ پکڑ رکھا ہو۔ زکوٰۃ کو لوگ بوجھ اور ٹیکس سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جانا لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی۔ عورتوں کی تعداد زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر غور کریں تو یہ سب نشانیاں آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سب کچھ اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہمارے ذہن میں سوال آیا کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک عالم دین سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ایک صورت یہ ہے، اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی کفریہ کلمات بول دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن چونکہ انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور یہ تعلق شریعت کی نظر میں زنا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بہت باریک ہے۔ بزرگان دین نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اب مثلا مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں اور نکاح یا شریعت کا ذکر آئے اور ایک کہے یہ تو شریعت کی بات ہے، اور دوسرا جواب دے رکھ پڑے شریعت کو، تو یہ کلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کون کون سے کلمات کفریہ ہیں، تاکہ ہم انجانے میں اپنے نکاح کو نہ توڑ بیٹھیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کئی ایسے جملے ہیں جو عام لوگ بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا اور میاں بیوی کو پتہ ہی نہ چلا تو پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شریعت کی نظر میں زنا ہوگا اور اس پر گناہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی گفتگو یا جھگڑوں میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایہ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق کا لفظ تو براہ راست نہیں بولتا، لیکن ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا مطلب طلاق ہی نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑھاپے میں اکثر پیسوں کی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور شوہر غصے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ میاں بیوی کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ تعلق بھی زنا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت آج ہمارے سامنے کھلتی جا رہی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی زنا کریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے کلمات اور باتوں پر بہت احتیاط کریں، علماء سے رجوع کریں اور شریعت کے مسائل کو سیکھیں، تاکہ ہم انجانے میں کسی بڑے گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ ناظرین کرام، آج کل یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ غصے میں شوہر کہہ دیتا ہے چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو میری بیوی نہیں۔ ایسے الفاظ جن سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ورنہ کنایہ طلاق ہو جائے اور میاں بیوی کو علم بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہتے رہیں تو یہ کھلا گناہ ہے۔ آج کل یہ حالات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ زبان سے طلاق دے دی جاتی ہے، دونوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن بدنامی کے ڈر سے میاں بیوی پھر بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، اور اس طرح زنا کر رہے ہوتے ہیں۔
قربان جائیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر جس نے 1400 سال پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین اکرام، صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بڑی اور سب سے اونچی عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان جیسی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اور قیامت کے آثار دن بدن واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا حذیفہ ابن سید غفاری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے اب باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہ دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان معاشر کی طرف لے جائے گی۔ محترم ناظرین، دھوئیں کی وضاحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے: سو انتظار کر جس دن آسمان زہر دھواں لائے گا۔ یہ قیامت کے قریب آسمان سے آنے والا ایک دھواں ہوگا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ لوگوں پر چھایا رہے گا۔ یہ دھواں بہت ہی قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کو چرواہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی کس طرح پوری ہو رہی ہے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا مقابلہ اپنے عروج پر ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے، اور شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا ہے جو تیزی سے تعمیر ہو رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں آج دنیا کی سب سے بلند ہو چکی ہیں، اور یہ وہی علامت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال بیان فرما دی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ آج سعودی عرب میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں، خشک پہاڑوں پر سبزہ اگ رہا ہے، پارک ہرے بھرے ہو رہے ہیں، سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے، اور حکومت ڈیم بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ پانی ذخیرہ کیا جا سکے اور زمین مزید سرسبز ہو۔ اس طرح یہ پیشن گوئی بھی حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہو چکا ہے، مگر افسوس کہ عرب کے حکمران یا تو یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھ نہ سکے یا پھر غفلت اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی علامات ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، حدیث مبارک کے مطابق شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام تباہ ہوتا رہا تو پوری امت مسلم کی بھی خیر نہیں۔ آج شام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بڑے اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ لاتعداد لوگ دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر پناہ کی تلاش میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہزاروں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔
ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جیسے ممالک جو بھی جھوٹے بہانے بناتے ہیں، اصل مقصد جزیرۃ العرب کو نشانہ بنانا ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیح ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ دجال کی آمد کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں اور عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ بالآخر یہود و شام پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگا۔ چنانچہ کتب میں ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگوں میں الجھ جائیں گے، تو شام پر بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ قیامت سے متعلق ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکنہ طور پر عراق میں سونے کے پہاڑ نکلیں گے اور عراق کا تیل زہر ہوگا۔ جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سور کی صورت والے لوگ ظاہر ہوں گے، آسمان سے پھر پتھر برسیں گے، کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر ایک کے بعد ایک دانہ گرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسی رفتار سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کے آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی کئی نشانیاں اور علامتیں اور بھی باقی ہیں، لیکن سب سے خطرناک اور عظیم ترین فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو خبردار کیا۔